अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप जहाँ भी हैं खुश हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट अलीज़े खलीली। वेलकम टू आवर प्रोग्राम फेसेस ऑफ पाकिस्तान। बी द चेंज यू वांट टू सी। आज हम बात करेंगे फिटनेस पर और स्टूडियोज में फिटनेस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रेहान अली। अस्सलाम वालेकुम रेहान। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। इट्स अ प्लेजर टू कम हियर। तो हम बात करेंगे थोड़ी सी फिटनेस के बारे में। तो आप हमें बताएं कि आपकी जो जर्नी थी फिटनेस के, हाउ डिड इट बिगिन? एक्चुअली जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मैं काफ़ी स्किनी होता था और मैं अच्छा। बहुत ज़्यादा बुलीड होता था। छोटी छोटी बातों पर कोई मुझे कुछ कहता तो मैं रोने लग जाता था। मेरे में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जनरेट हो गया था। उसके ठीक जब है। बाद में फिर तो बीमार आप पड़ इस गया। मतलब आप स्कूल एज कह रहे हैं, तो स्कूल एज में आप क्या आपकी एज थी? आप यंगर एज में थे, आई मतलब वाज 5, 8, 10? 16, अच्छा, 15 to टीन्स में 16 आप थे। टीन्स में था। तो टीन्स में जब आप होते तो आप वैसे ही बहुत वनरेबल होते हैं, आप Exactly. लोगों की बात का असर आप पे होता है। बिकॉज मैं नर्ड भी था तो ज़्यादा उसका आप क्या एज आ थे? जाता। नर्ड था मैं नर्ड थे। काफ़ी। अच्छा, मैं तो नर्ड थे। ठीक है, ठीक तो है, उसके बाद फिर मैं क्रिकेट भी काफ़ी खेलता था। तो एक टाइम आएगा बीमार पड़ गया काफ़ी और मुझे ठीक है, जॉन्डिस और टाइफाइड हो गया। इस वजह से मेरा वेट 38 किलोग्राम से ड्रॉप हो गया था। ठीक है। तो आप और भी ज्यादा स्किनी हो बहुत गए? ज़्यादा, इतनी तो किसी लड़की का भी वेट नहीं होता अच्छा, 38 ठीक है। किलोग्राम्स। नहीं, तो नहीं होती हैं लड़के। लड़कियाँ चले होती है लेकिन लड़के का तो नहीं होना चाहिए इतना ठीक है, वेट। तो उसके सही। बाद फिर मुझे एक दोस्त था जो मुझे जिम लेके गया। हालांकि मुझे कोई मोटिवेशन नहीं थी जिम जाने की या सच कोई ठीक है, मसल्स वगैरह बनाने हैं। सिर्फ टोन होने के लिए गया था कि थोड़ी मेरी बॉडी अच्छी हो लग सके, मैं कपड़ों में अच्छा लगूँ, कपड़े इतने लूज ना लगे। तो ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो एक तो गोल आपके बन दोस्त गया। ने आपको मतलब वैसे ही लेके गए या आपको बता के लेके गए थे कि मैं आपको इस पर्पस के लिए जिम लेके जा रहा हूँ? वो सिर्फ मेरी हेल्थ पर्पस लेके गया ताकि मैं थोड़ा टोन हो सकूँ, थोड़ा सा बेहतर हो जाऊँ, मैं वेट ठीक थोड़ा है, अपना वापस गेन कर सकूँ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो एक गोल बन गया और आहिस्ता अब मैं एक ट्रेनर हूँ सामने। ठीक है। तो आप कहेंगे कि फिटनेस एंड हेल्थ इज एन एडिक्शन इन इटसेल्फ, मतलब एक पॉजिटिव एडिक्शन है? बिल्कुल। जो आपकी आजकल के जैसे नौजवान का आप लोग देखते हैं कि नशों में मुलविस होते हैं। हाँ। तो उससे ही बहुत बेहतर एडिक्शन है जिसको आपकी हेल्थ पे भी फायदा हो रहा है इससे ठीक और है, आप अच्छे भी लग रहे हैं इससे। सही। ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि एक एडिक्शन तो है पॉजिटिव कि आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप एक बॉडी बना रहे हैं, अपनी इमेज को Exactly. कर रहे हैं, लेकिन क्या इसमें हम बात करेंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स के लिए? तो बिल्कुल। आदोज, क्योंकि हमने बात करना है ट्रूथ वर्सेस मिथ्स। और Exactly. एक बहुत ज्यादा इसको कहा जाता है कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर बैड फॉर यू एंड आर हार्मफुल। तो उसके बाद आपका क्या है? पता है जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स है, कोई भी तरह के सप्लीमेंट्स हो या जो कभी आप डॉक्टर के पास जाए अपना ब्लड ठीक टेस्ट है, वगैरह लेकर, डॉक्टर आपको बोलता है कि हमें मल्टीविटामिन वगैरह की कमी है तो आपको सप्लीमेंट्स रेफर करता है। ठीक है, इसी तरह प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं जो नेचुरल सोर्सेज से बने होते हैं, मिल्क वगैरह से। तो ठीक हम है, उनको मतलब हार्मफुल नहीं कह सकते, वो एक अलग साइंस और स्टीरॉइड्स होते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन अगर आप ज़्यादा रेशियो में इनटेक कर रहे हैं तो ठीक वो है, आपको किडनी पे हार्म कर सकता है ताकि उसकी एक्सर्शन नहीं हो पा रही आपकी किडनी से। आप ठीक है, एक लिमिट से बाहर है। अगर आपने लिमिट ठीक में है, लेना है तो जितना आपका पाउंड से बॉडी वेट है आप उससे 1.5 ग्राम ज़्यादा ठीक है। सो प्रोटीन्स बेसिकली लेंगे। इट्स टेक्निकल, देयर इज अ साइंस टू इट। या जैसे साइंस वे। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ फिटनेस इज जस्ट अबाउट गोइंग टू द जिम या इट्स मोर देन दैट? ना ना, इट्स नॉट अबाउट लाइफस्टाइल है? गोइंग टू जिम। इट्स जस्ट अ लाइफस्टाइल। ठीक है, देखिए मतलब आप अगर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ठीक उससे है, भी आप अपने आपको हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। ना फिजिकल एक्टिविटी भी आप ना करें, ठीक आप है, अपनी डाइट को क्लीन कर लें। ठीक है। उसमें से शुगर्स और ये डर्टी फैट्स वगैरह क्लीन निकाल डाइट दें। लेकिन मुश्किल है नहीं? मुश्किल है लेकिन एक विल पावर की बात है आपकी ठीक सारी। है, अगर आपने अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, आपने ज़्यादा लाइफ गुजारनी है, आप प्रोडक्टिव लाइफ एग्जैक्टली गुजारनी है। एक्टिव लाइफ गुजारनी है तो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो आप अभी बात करते हैं क्लीन डाइट के लिए। जी तो अभी आप हमें थोड़ा सा बताएं कि आपकी रूटीन क्या है, कि यू आर अ स्टूडेंट राइट नाउ अपार्ट फ्रॉम एग्जैक्टली। बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर एंड मॉडल। तो आपकी क्या रूटीन होती है? एक्चुअली यूनिवर्सिटी के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है जिम जाना, लेकिन फिर भी मैं घर से अभी तक लंच बॉक्सेस लेके जाता हूँ अपने अच्छा, मील्स जो होते हैं मील प्रेप प्रोटीन। करते हैं? एग्जैक्टली मील प्रेप करता हूँ। तो चिकन वगैरह और मतलब फैट ऑयल लेस मैं खाना खाता हूँ बिल्कुल, ठीक ताकि है, फैट जनरेट मतलब मेरी बॉडी में कंज्यूम ना हो और मैं ठीक है, मतलब फिट रहूँ। सही है। तो अभी रमजान आ रहा है, एग्जैक्टली। तो जब रमजान आ रहा होगा, पकोड़े, समोसे, मतलब आपने पूरा दिन 16 घंटा आपने रोजा रखा है, बिल्कुल। तो फिर आप उसको रेजिस्ट करते हैं? रेजिस्ट इस तरह रेजिस्ट करना वही विल पावर वाली बात आ जाती है, लेकिन उसको आप एक प्रोडक्टिव वे से भी फॉलो कर सकते हैं जिसको आप कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो उसमें भी आप मसल गेन और ये फैट लॉस का अपना गोल पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर पूरी साइंस बेस्ड है। आप यूट्यूब गूगल करें इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो अगर लोगों ने आपको कांटेक्ट करना, वो आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या होगा? इंस्टाग्राम हैंडल मेरा है rehan.fit।
فٹ, ٹھیک ہے, ریحان فٹ پہ. Exactly. تو آپ مطلب یہ سارے ٹپس آپ خود بھی فالو کرتے ہیں یا وہ ہے جو نصیحت کے لیے وہ کچھ اور اپنے؟ اس طرح نہیں, مطلب میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں کہ دوسروں کو نصیحت کروں خود فالو نہ کروں, یہ تاکہ اب میں فٹنس ٹرینر لوگ مجھ سے موٹیویٹ ہو گئے, اگر میں ہی فٹ نہ ہو تو پھر کیا فائدہ. صحیح بات ہے. تو پھر آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے رکھتے ہیں, کیونکہ آپ نے ایک گول اچیو کر لیا, آپ ایک پروفیشنل لیول پر آ گئے, تو مینٹیننگ یور سیلف ہاؤ ہارڈ از دیٹ؟ اٹ از سو ہارڈ, بٹ بات یہ ہے کہ آپ کی ایک موٹیویشن ہوتی ہے, ایک انسپریشن ہوتی ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے انسپریشن کون ہے؟ باڈی بلڈرز ہیں کون؟ باڈی بلڈرز ہیں بہت سارے ہمارے پاکستان میں, بہت اچھے اچھے باڈی بلڈرز ہیں, صاف یعقوب, علی بٹ, سلمان احمد. تو وہ جب آپ ان کو دیکھتے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ یار آپ اور زیادہ جم میں ہارڈ ورک کرو, زیادہ ویٹس اٹھاؤ, آپ اور بہتر ہو سکو. صحیح. تو مطلب آپ اگر ہم فٹنس کی بات کریں ان آر اسپورٹس, تو جگہ ہم بات کر لیتے ہیں کرکٹ کی بات کریں, آج کل PSL کی ہو رہی ہے, تو اعظم خان کی فٹنس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ ہی فیلٹ کہ ہی ورکڈ سو ہارڈ آن ہز تھنگ, کہ اتنا لوگوں نے ان کا شاید مذاق کرایا, واٹ ایور, مے بی بیکاز ہی کیم فرام اے کرکٹنگ فیملی, واٹ ایور دا ایشو از. تو آپ ان کی فٹنس کے اوپر کیا کہیں گے؟ لیکن صرف بات اعظم کی نہیں, اگر آپ احمد شہزاد کو دیکھیں, انہوں نے بھی اپنا کافی ٹرانسفارم کیا, عمر اکمل نے کافی اچھا فٹنس پہ کام کیا, ان پہ کافی کنٹروورسیز بھی چل رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھے کوچز, ہم فٹنس کے لحاظ سے ان کے اوپر بات کریں, ہم کنٹروورسیز پہ نہیں جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی میں وہی بتا رہا ہوں کہ صرف آپ فٹنس کو لے کے نہ چلے گا, ہم دیکھیں کہ کوچز اور مینٹور بھی آپ کا ایک اچھا ہونا چاہیے, آپ کو پریکٹس صرف فٹنس سے تو آپ مطلب آپ 2 کلومیٹر بھاگ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب بھاگ سکے, لیکن اب وہ کرکٹ میں اس طرح کی شاٹس تو نہیں کھیل سکتے جب پریکٹس نہیں ہوگی. تو ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے, سب کچھ جاری, تو یو تھنک اٹس اے پازیٹیو اسٹیپ جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ. جی, پاکستان میں کرکٹ کی بہت زیادہ امپروومنٹ آ رہی ہے آج کل تو. ٹھیک ہے, تو لیکن جب آپ کمپیئر کرتے ہیں باقی پلیئرس کے ساتھ, انٹرنیشنل پلیئرس کے ساتھ, ویدر اٹس اے نیبرنگ کنٹری اور ادر کنٹریز, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر انٹرنیشنل کنٹریز میں دیکھیں تو وراٹ کوہلی ہے اور جتنے بھی ہمارے یورپ سائڈ پہ ایتھلیٹس سارے فٹ ہوتے ہیں, آپ ان کو دیکھیں, ان کی ڈائٹ بھی کلین ہے, ان کے پاس اچھے کوچز, اچھی فیسلٹیز ہیں. ہمارے پاس شاید کوئی چیز لیک کر رہی ہے, اور سب سے سوری ٹو سے, لیکن ہماری جو ڈائٹ ہے سب سے بڑا مسئلہ اس کا ہے کہ ہمارے جو لاہوری اور ادھر ادھر کے بھائی ہے, نہاری اور چنے وغیرہ کھائے گے تو کس طرح سوچیں ڈائٹ میں فٹ کس طرح ہو سکتے ہیں. صحیح, ہماری ڈائٹ کا بہت زیادہ مسئلہ آ جاتا ہے, جس پہ ہم نے بات کی تھی. ابھی یہاں پر ہوا ہے وقت ایک بریک کا, تو ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. جی ناظرین, یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹا سا بریک کا, بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, وی آر ان کنورسیشن وتھ سید ریحان علی, اور آج ہم بات کریں فٹنس کا. تو ریحان, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی فیملی ہسٹری تھی اباؤٹ جمنگ, یا کیا کلچر تھا, کیا انوائرمنٹ تھا آپ کی فیملی میں؟ نہیں, میری فیملی ہسٹری جم سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن میرے پورے خاندان میں ڈائبٹیز ہے, میرے والد صاحب. اچھا, تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فیملی میں ہیلتھ ایشوز رہے ہیں, میری خالہ دادی, تو مطلب سب کو ہیلتھ ایشوز اور ہارٹ ایشوز, ڈائبٹیز. میرے والد صاحب کو بھی ڈائبٹیز ہے, اور یہ کامن ہے پاکستان میں, بہت زیادہ کامن ہے, بہت زیادہ لوگوں کو ڈائبٹیز اور ہارٹ ایشوز ہوتے ہیں. اور میری امی بھی ایون جم جاتی ہیں. تو آپ کی امی جم جاتی ہیں؟ جی, میری امی تو آپ کی وجہ سے جاتی ہیں؟ نہیں, میں اپنی امی کو دیکھ کے. اچھا, دیٹس اے ویری گڈ تھنگ, آپ اپنی امی کو دیکھ کے جم جاتے ہیں. صحیح. تو مطلب ان کے لیے پھر کیا موٹیویشن تھی, واز اٹ ہیلتھ کی وجہ سے ہو جاتی تھی یا کیا ہوا؟ ایکچولی میری امی ہاؤس وائف ہے, اور ہاؤس وائف کے لیے لیکن چھوٹے بھائی ان کو اسکول پک کرنا, یہ وہ ایکٹیونیس بہت چاہیے ہوتی ہے. جم ان کو بہت زیادہ ایکٹیو رکھتے ہیں, اور ڈائبٹیز جہاں تک میں نے بات کی زیادہ اسپریڈ نہ ہو سکے, ان کو بھی لائٹ ڈائبٹیز ہے, تو وہ بھی ان کی انسولین لیولس کنٹرول میں رہتے ہیں اس سے. صحیح. تو وہ کتنے سالوں سے جم کر رہی ہیں؟ شی از ورکنگ آؤٹ لائک فار 5 years. ماشاء اللہ. سو دیٹس ویری انسپریشنل ٹو ہیئر کہ اے فیمیل واز یور رول ماڈل, اینڈ انہوں نے آپ کو انسپائر کیا. تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان میں عورتوں کے لیے اسپیس ہے ٹو گو ٹو دا جم ٹو بی فٹ؟ بالکل. اب جیسے میں نے اسلام آباد میں دیکھا ہے آج کل ہر جگہ پہ کو جمس اور اچھے اچھے لیول کی جمس کھل رہے ہیں, اچھی اچھی خواتین وغیرہ, اور ہمارے جو ایکٹریسز وغیرہ کو لوگ فالو کر رہے ہیں, تو کافی لوگ جم جانا, ابھی کافی لوگوں میں اویئرنیس آنی شروع ہوئی ہے ہیلتھ کے بارے میں, اور کافی لوگ ایکٹیو بھی رہنا چاہتے ہیں, ایک اچھی فزیکل اپیئرنس میں آنا چاہتے ہیں, تو وہ لوگ جم جا رہے ہیں. صحیح. تو آپ اس وقت کسی چیز پہ کام کر رہے ہیں ٹو لیٹ پیپل نو اباؤٹ یور جرنی اور اینی تھنگ لائک دیٹ؟ یس, آئی ایم ورکنگ آن مائی ای بک الٹیمیٹ گائیڈ ٹو فٹنس. انشاء اللہ وہ نیکسٹ ویک تک آ جائے گی.
صحیح. تو اس میں آپ نے کس چیز کے اوپر ٹچ کیا, کیونکہ ای بک ہے تو واٹ آپ اس کے بارے میں کیا؟ اس میں تھوڑا ٹچ میری جرنی کا ہے, اور اس کے بعد آپ جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں ویٹ لاس اور ویٹ گین میں, اس کے بارے میں کافی ان کو انفارمیشن ملے گی, تو آپ وہ فالو کریں. اچھا ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے ویٹ لاس کی بھی بات کر لی, فٹنس کی اور سب کچھ, تو ویٹ گین, کیونکہ اٹس این ایریا ویئر آئی ہیو ٹرائی ٹو ورک ہارڈ آن, کیونکہ نیوٹریشنسٹ کے ساتھ بھی میں نے کام کیا, سب کچھ کے ساتھ, اینڈ اٹس ناٹ ریئلی ورکڈ آؤٹ. سو پیپل, ہم لوگ یہ آفن سوسائٹی میں نہیں دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہم مذاق ان کا اڑاتے ہیں جو مطلب اوور ویٹ ہوتا ہے, وچ از رانگ, اور ہم اس کو بڑے جلدی سے ایکسیپٹ کرتے کہ نہیں یار ایسا نہیں بولنا چاہیے, لیکن یو ور بلیڈ فار بینگ ویری اسکنی, رائٹ؟ سو ایٹ دا سیم اینڈ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, تو پھر اس کے لیے واٹ آر دا اسٹیپس یو نیڈ ٹو ٹیک؟ دیکھیے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو نیوٹریشن پہ آپ لوگوں نے کافی کام کیا ہے آپ نے, لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو, مے بی وہ آپ کا نیوٹریشنسٹ ٹھیک نہ ہو. ٹھیک ہے, جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ویٹ گین کرنے کا ایک سمپل فارمولا ہے, جتنی آپ کیلوریز انٹیک کر رہے ہیں اتنی آپ نے اس سے سرپلس میں رہنا, اس سے زیادہ کیلوریز. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں آپ کیلوریز برن کتنی کر رہی ہے, اب کیا پتا آپ کیلوریز زیادہ برن کر رہی ہو, اور اس نے آپ کو ڈائٹ جو بتائی آپ کو صرف مینٹیننس کیلوریز کی ہو. ہاں ایک وقت تھا جب پہ میں 5 مائل واک کر رہی تھی, 5 مائل واک کرنے سے ڈائٹ آپ کو اس لحاظ سے بتائی ہوگی جتنے آپ کی مینٹین آپ کے ویٹ پہ کیلوریز مینٹین ہوتی ہے, اس آپ کو سرپلس نہیں بتایا ہوگا, تو وہاں پہ آپ کا نیوٹریشنسٹ غلط ہو شاید. صحیح, یا مے بی آئی واز رانگ, کیونکہ شاید میں نے اپنی لائف اسٹائل بدل دی اور ان کو پھر نہیں بتایا, ایسے بھی ہو سکتا ہے میں بھی تھا کہ آپ کا نیوٹریشن ایک اچھا نیوٹریشنسٹ آپ سے ہر ایک سے 2 ویک تک مطلب بعد انفارمیشن لیتا ہے کہ میں بھی تو کروں ان کو انفارم, نہیں میں خود بھی کروں, آپ کا انفارم کرنا ہی بنتا ہے, نیوٹریشنسٹ کا ہی پوچھنا بنتا ہے اگر وہ اچھا نیوٹریشنسٹ ہے. صحیح. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹریشن, اور اچھا اف آئی کم ٹو دا جم, for not just me لیکن someone like me comes to the gym, تو what would be the first step کہ آپ کیا کریں گے؟ کارڈیو کریں گے, ٹریننگ کریں گے؟ کارڈیو تو بھول جائے آپ, کارڈیو نہیں, موٹے لوگ کہتے ہیں جن لوگوں نے ویٹ لوز کرنا ہو یا جن کو بہت زیادہ ہیلتھ کانشیس اور ہارٹ پرابلمس ہو, وہ لوگ کارڈیو کریں. اگر آپ ویٹ ٹریننگ بھی کریں تو آپ اپنے مسل بھی ٹون کر سکتے ہیں, اور کیلوریز اس سے بھی بہت زیادہ برن کر سکتے ہیں. تو لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ڈائٹ از نمبر 1 تھنگ. ڈائٹ اگر آپ کی اچھی ہوگی تو آپ ویٹ گین بھی کر سکتے ہیں, ویٹ لوز بھی کر سکتے ہیں. آپ کو اپنی پروٹین, کاربس اور فیٹ ریشو کو دیکھنا ہے کہ آپ کی ریشو کس پہ جا رہی ہے. کیٹو ڈائٹ از گون آل اوور دی ورلڈ, بہت فیمس ہو گیا ہے. تو کیٹو ڈائٹ میں پڑھی تھی از اباؤٹ 75% فیٹ. 70% فیٹ ایکچولی. ہاں 70%. یہ ڈائٹ جہاں تک میں فالو, اپنی بات کروں میں تو یہ رمضان میں بہت فالو کرتا ہوں, تاکہ اس ٹائم پہ میں جنک بہت زیادہ کھاتا ہوں. لیکن فیٹ صرف جنک والا فیٹ آپ نہ دیکھیں, فیٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک ٹرانس فیٹ ہوتا ہے, ایک سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے. تو گڈ کوالٹی فیٹ زیادہ فوکس کرتے ہیں کیٹو ڈائٹ میں, یہ کافی اچھی ہے جن لوگوں کو. تو سورسز کیا ہیں گڈ کوالٹی فیٹ؟ گڈ کوالٹی فیٹس کے لیے جیسے کافی سارے سورسز ہیں, جس میں جیسے یہ آپ کے بادام وغیرہ ہوتے ہیں, اچھا اوکے, ڈرائی فروٹس کافی نیچرل سورسز آ جاتے ہیں, وہ آپ کے گڈ فیٹس ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بیڈ فیٹس بھی اس میں آپ مینیج کر سکتے ہیں کیٹو ڈائٹ میں, لیکن اس میں آپ کی ہوتی ہے اوور آل کیلوریز کم ہوتی ہے, تو اس میں ویٹ لوز کرنا کافی ایزی ہو جاتا ہے, لوگوں کا کافی ڈراسٹکلی ویٹ گرتا ہے. اور آپ اگر بات کرنا چاہیں گے کہ پروٹین سپلیمنٹس اینڈ آل آف دس جو آپ کہتے ہیں not addictive, تو any authentic source جس کا پروٹین سورس ایکچولی میں اسپانسرڈ ہوں PhD نیوٹریشن فرام UK. تو اگر آپ نے اوتھینٹک پروٹینس لینے ہیں تو ایک ویب سائٹ ہے Sports1 انٹرنیشنل, تاکہ پاکستان میں آج کل بہت ملاوٹ ہے, جیسے کھانوں میں ملاوٹ آ رہی ہے, دوائیوں میں ملاوٹ ہے, تو پروٹین میں کیسے نہیں ہو سکتی. تو Sports1 انٹرنیشنل سب پروٹین آرڈر کر لے, اسے اوتھینٹک اور اچھے سپلیمنٹس ملتے ہیں. یوز کرتے ہیں اس کو؟ ایگزیکٹلی میں خود یوز کرتا ہوں, میرا پراپر اسٹیک ہے منتھلی, مطلب پری ورک آؤٹ, پوسٹ ورک آؤٹ, ملٹی وٹامنز وغیرہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. Thank you so much for coming on our show and giving us all this information about health and fitness. And اب لاسٹ میں اگر کچھ کہنا چاہیں گے یوتھ کو about fitness or anything? یوتھ کو بس میرا یہی میسیج ہے کہ نشوں وغیرہ سے بری چیزوں سے دور ہے. یہ اپنے آپ کے پیرنٹس کے پیسے بھی ضائع کرے گی, آپ کی ہیلتھ پہ بھی کوئی ان سے فائدہ نہیں ہوگا, آپ کی مطلب ایج کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ فٹنس کی طرف آتے ہیں تو آپ کی ایج بھی بہتر ہوگی, ہیلتھ بھی بہتر ہوگی, فزیکلی بھی اچھے لگے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک نشہ ہے, اس کو جوائن کرو. یہ اچھا نشہ ہے, یہ اچھا نشہ ہے, بہت اچھا نشہ ہے. ٹھیک ہے صحیح. فٹنس کے طرف آئیں اور فٹنس کی طرف ہی رہیں, اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن آور شو ریحان. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. حاضر ہوں گے ہم اگلے ہفتے وتھ اے نیو پروگرام. مجھے علیزہ خلیلی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.